السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، عقیدۃ الواسطیہ، اور ابھی ہم پیج نمبر 140 پہ ہیں۔ ایمان بالقدر و بیانہ ما یتضمنہ، یعنی ہم نے اب ایمان بالقدر کی بات کرنی ہے، ایمان تقدیر پر ایمان لانا اور ان مسائل کا بیان جس پر یہ تقدیر مشتمل ہے۔ سب سے مشکل ٹاپک ان اے وے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ تقدیر کے معاملات میں لوگ بہت کنفیوز بھی ہیں، بہت الجھتے بھی ہیں، اور بہت ساری الجھنیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ویسے ہی کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تھوڑے سوال ہوں، فوکسڈ ہوں اور کام کرنے والے ہوں، کہ جو میں نے کام کرنا ہے میں اس پہ توجہ دوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ہر معاملے میں بہت زیادہ کریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم ایکسیسو کرید کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب ہم ایکسیسو طریقے سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی ظاہرہ مشکلات جو ہیں ان کو خود ہی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں اب کیا کچھ کانسیپٹس آ رہے ہیں، اور فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے 2 درجے ہیں، اور ہر درجہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو تقدیر کے مراتب کی تفصیل اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا درجہ اور اس کے مشتملات۔ پہلا درجہ اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عمل کو جانتا ہے، اور وہ اللہ کے اس قدیم علم کے مطابق عمل کرتے ہیں جس علم کے ساتھ وہ ازلی اور ابدی طور پر متصف ہے۔ نیز وہ ان کے تمام احوال، یعنی ان کی اطاعت گزاریوں، نافرمانیوں، رزق اور اجل سے باخبر ہے۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی تقدیروں کو لکھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے کہا کہ لکھو۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو انسان کو جو کچھ ملا وہ اس سے ہرگز خطا ہونے والا نہ تھا، اور جو اس سے خطا ہو گیا وہ اس کو ہرگز ملنے والا نہ تھا۔ قلم خشک ہو چکے اور صحیفے لپیٹے جا چکے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ الحج کی آیت نمبر یہاں پہ 70 آ رہی ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک اللہ پر یہ امر بہت آسان ہے۔ اور پھر فرمایا، اگلی آیت سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض وما فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ تقدیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے تابع ہے، بعض مقامات میں مجمل ہوتی ہے اور بعض میں مفصل، چنانچہ اس نے جو کچھ چاہا لوح محفوظ میں لکھا۔ اور جب اللہ روح پھونکنے سے پہلے جنین کا جسم پیدا فرماتا ہے تو اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، سب کچھ لکھ دو، اور اس جیسی دوسری چیزیں۔ قدیم زمانے میں غالی قدریہ اس تقدیر کا انکار کرتے تھے، جبکہ آج کل اس کے منکرین کی تعداد کم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تقدیر کا علم جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس ساری بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور علم کس طرح ہے، کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ جو ہیں کس طرح کی ناقص باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کیوں نہیں دیتا، ایسی بات کیوں نہیں کرتا۔ بیسیکلی یہاں پہ وہی کریٹر اور کریشن کا فرق ہے، اس کو واضح کیا گیا کہ کریشن جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو علم والی باتیں ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہم تو اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں، اپنی رکھی ہوئی چیز بھول جاتے ہیں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ ڈائلاگ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم نے اسی بات کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی غلط کوٹ کر دیتے ہیں، ورڈنگز آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ہم سے۔ کئی دفعہ لوگ ہماری اصلاح بھی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ایسے نہیں میں نے کہا تھا۔ کئی باتیں جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں ہماری میموری سے ٹوٹل ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
ہم تو یہ بھی نہیں جانتے، اتنا علم نہیں. پلس دیکھیں آپ اپنی ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، اس میں بھی اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی، اور کہاں ملٹیپل فیلڈز. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کا علم رکھتا ہے، ہر انسان کا علم رکھتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جو ہونے والا ہے، آخری وقت تک کیا ہوگا. اس سے نا اللہ کی بڑائی پتہ چلتی ہے. اس سے آپ کو فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی مثلاً کسی کے کوئی قتل و غارت ہو گئی، یا کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے، چاہے آپ لوگوں کی جیسے برادری میں، خاندان میں، تو میرے ذہن میں خیال آتا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کس نے کیا ہوگا، یہ کیسے کیا ہوگا، یہ انڈر دا کارپٹ کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، چھپ چھپا کے سیکریٹلی کیا کیا مشن یا کنسپریسی ہوئی ہوگی. پھر میرے دل میں نا بڑی اللہ کی عظمت کا احساس آتا ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں ہمارے رب کو ایک ایک چیز پتہ ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا آگے ہوگا. ہم دیکھیں فیوچر کے معاملے میں بھی کتنے انسیکیور ہوتے ہیں نا، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یہ کبھی آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے آج بہتر ہے، آپ کو امید ہوتی ہے. پھر کسی دن کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں جی کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. اور ایسی سچویشن میں گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ یعنی پیچھے، نہ کچھ. بہت ہی مشکل حالات ہوتے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو دعاؤں میں بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے، ان کے شوہر کو جو ہے نا صحت اور عافیت کے ساتھ گھر واپس لے کر آئے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے. کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں. ایوری تھنگ ہیز بین ڈاکیومنٹڈ. تو آپ سوچیں کہ اس علم کی وسعت کیا ہوگی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں وہاں پہ لکھ دی ہوئی ہیں. ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے. جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہے کوئی شر بھی ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی حکمت کے تحت اپروول دیا ہے تو وہ ہو رہا ہے. اللہ کا اپروول نہ ہونا تو نہیں ہو سکتا. جیسے اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو فلسطین میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے ملک، کتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. سپر پاور بھی کئی دفعہ کسی کو ایک حد تک روک سکتی ہے، کبھی کبھی نہیں روکتی، یا کئی دفعہ نہیں روکنا چاہتی. ٹھیک ہے، ان کے بھی اپنے کوئی انویسٹڈ قسم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نالج میں یہ نہیں ہے، یا اللہ کی پلاننگ میں نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سوچتے ہیں کہ ظلم اتنا ہو رہا ہے اور اللہ کیوں نہیں کچھ کر رہا، تو پھر انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر تھوڑا سکون آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا تو ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تقدیر ہے وہ ہے، لیکن جب آپ کے اپنے اوپر آتی ہے نا، اس وقت پہ بڑی مشکل ہے. بہت مشکل. اس وقت پھر بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کیوں نہیں سن رہا، کدھر ہے، مطلب یہ چیز. نہیں دیکھیں، جب اپنے ساتھ بھی ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو اس بات پہ ٹھہرانا اور جمانا چاہیے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے نا، ایک کونی ہوتا ہے اور ایک شرعی ہوتا ہے. کونی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کائنات میں ہونے والے کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، موسم، باقی چیزیں کس کس طرح کیسے کیسے چلیں گی، اور وہ ہو کے رہے گا ویسے. دوسرا شریعت ہے. ٹھیک ہے، اور شریعت کیا ہے؟ جو شرعی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ یہ اس طریقے سے کیا جائے. اب بندے کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بندے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ مل جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ارادہ کیا اور بندہ جو ہے وہ نہیں اس کو ایکسیپٹنس دیتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کام نہیں ہو پاتا. آپ جب کوچنگ کرتے ہیں نا، یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں بہت سارے ٹراماز کے ساتھ، تو اس میں ٹراما ہیلنگ میں ایک بہت بڑا چنک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنس تھیراپی. کہ ان کو سکھانا کہ آپ جب تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب اس میں کئی دفعہ پاسٹ ٹراما ہوتا ہے جس کی ایکسیپٹنس سکھائی جاتی ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، بس یہ وہ ہونا تھا جس طرح سے گزر گیا وقت. اور کئی دفعہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ کی ایکسیپٹنس سکھانی ہوتی ہے. آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ میری ساس جو ہے نا وہ ہر وقت بڑی کڑوی کسیلی باتیں سناتی ہیں. آپ ایکسیپٹ کر لیں میرے شوہر جو ہیں ذرا سخت طبیعت کے.
جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، اب میں نے کرنا کیا ہے، اب سولوشن کی طرف آپ جاتے ہیں. جب ہم ایکسیپٹنس میں نہیں ہوتے نا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ سارا ٹائم یہ سوچتے رہتے ہیں فلاں شخص ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، فلاں شخص اپنا رویہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہا، اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی. جب آپ کہتے ہیں میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ لمیٹیشنز ہیں فلاں شخص کی، ایون اپنی میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میری یہ لمیٹیشن ہے، میرا دل بڑا نرم ہے، میں پھسل جاتی ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں کیا جاتا، تو پھر آپ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہاں پہ یہ چیلنج آ رہا ہے، اس کو میں نے بہتر کیسے بنانا ہے. تو کئی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ تم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو. آپ کو نا بٹریل کی فیلنگ آتی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اگر میں ایکسیپٹ کر لوں گی تو جو میں نے اتنا ظلم سہا ہے، مجھے کوئی انویلیڈیٹ کر رہا ہے، تو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کے ساتھ جو ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ ریالٹی ہے، لیکن اب آپ کو آگے موو آن کرنا ہے. آپ کی اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کلی ارادہ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا. انسان کا ارادہ کتنا ہے، بہت لمیٹڈ ہے. اگر وہ اللہ کے ارادے سے ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ہماری پلاننگ میں رکھا ہے تو وہ کام ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری پلاننگ میں نہیں رکھا ہوا تو ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کا خالق ہے. دیکھیں جیسے فار ایگزامپل ایک شخص ہے، وہ ویسے بڑا لاؤ بالا سا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں، ہمارا ینگسٹر کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے آگے جا کے فلاں سال میں فلاں ٹائم پہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے یا اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دینی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ان دا کرنٹ ٹائم کہ یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فری ول یہ دی ہوئی ہے کہ اس پورے پاتھ میں اس کو ریپیٹڈ اپرچونیٹیز مل رہے ہیں کہ وہ ان اپرچونیٹیز کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس میں اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے کہ جی میں نے یہ کر دیا. جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے علم کے ذریعے کہ ہم نے یہاں بیٹھنا تھا، کتنے لوگوں نے آنا تھا. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ جب میں کوئی کلاس لے رہی ہوں تو کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ آن لائن ہوں گے. لیکن اللہ کو علم کے ذریعے تو پہلے سے پتہ ہے کہ آج کے سیشن میں اتنے لوگ بیٹھیں گے، مسجد میں کتنے لوگ آئیں گے، نماز کون پڑھنے جائے گا، یہ کیا علم حاصل کرے گا. کیونکہ ساری تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دا کرنٹ ٹائم یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ فیصلے کریں. تو ہمارا رول یہ لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ارادہ کیا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو بھی تقدیر میں ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو. جیسے اگر کوئی غلط چوائس کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مثلا نماز نہیں پڑھتا، یہ کفر کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تو راضی نہیں ہے، اللہ تو خوش نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو فورس کر کے اس جگہ پہ پہنچائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، وہ کوئی ان میں سے ناپسندیدہ کام بھی ہے. مثلا جتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا اللہ کو پسند ہے؟ نہیں پسند اللہ کو ظلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے وہ ساری سچویشنز کریٹ کی ہوتی ہے نا، وہ سب کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے. ساری دنیا کے علم کو بھی اگر ہم پڑھ لیں پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیا آنا چاہیے، ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے، ہمیں اپنے مائنڈ میں اس بات کو امپرنٹ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل کرتا ہے، ہمیشہ عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یا اس طرح کی باتیں سوچنا کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ اللہ کو کیوں نہیں نظر آ رہا، اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، وہ ہم نے سمجھنی ہوتی ہے. میرا رول اس میں کیا ہوتا ہے. کسی بندے کے ساتھ کچھ ہو جائے، مثلا جی کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، کتنا ان کے بچے، وہ خود ان کی سفرنگ، آگے کے مسئلے مسائل، لیکن اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر یہ ہوتا ہے تو اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے. مومن کو جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے اسے خیر پہنچتی ہے. وہ خوشی کے موقع پہ وہ شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور مشکل میں وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اجر پاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو نا بار بار یہ ری انفورس کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، جو تقدیر کو، اللہ کی بڑائی کو سمجھتا ہے، تقدیر کے معاملات کو سمجھتا ہے، وہ ہر مشکل میں کہتا ہے اس میں کوئی خیر ہوگی. اور دیکھیں دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کی ساری زندگی مشکلات میں گزر جائے، لیکن آخرت کی خیر تو ہے ہی ہے. جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ اسپیشل نیڈ بچہ دے دیتا ہے، اب وہ اس طرح مشکل میں رہ رہے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ فائنینشلی ٹیسٹ کر لیتا ہے،
اس کے فائنینسز کے اتنے برے حالات رہتے ہیں. کسی کی فیملی میں ماں باپ اتنے نیک ہیں, بچہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے. اب کتنی بڑی آزمائش ہے ان ماں باپ کے لیے کہ جی بچہ جو ہے اس طرح سے وہ کر رہا ہے. انبیاء کی آزمائشیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آزمایا, اور حج کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک آزمائش کو دیکھیں. مطلب میں تو ہمیشہ کیونکہ پیرنٹنگ پہ کام کرتی ہوں تو ہمیشہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھا بھی تھا کہ بس اتنا سا ہی واقعہ آتا ہے اور بڑا پینفل امیجری کے ساتھ وہ واقعہ آتا ہے, لیکن ہمیں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے لیے پریشان تھے, اس کی تربیت انہوں نے کیسی کی تھی. اس واقعے سے پہلے وہ بیٹا باپ کے ساتھ ہوتا تھا, کیا کرتا تھا, نہیں کچھ نہیں بتایا. اور اتنی بڑی سکسیس کہ وہ لوگوں کو جن کو بچا کے لے آئے, لیکن اپنے بیٹے کو, اس کو ایک کو نہیں بیٹے کو بچا سکے. کتنا وہ پینفل معاملہ ہے. لیکن ہر موقع پہ ہم دیکھیں کہ ہم بس سوچیں اس میں کوئی خیر. اور سورہ الکہف میں جو واقعات آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان جو آتے ہیں, اس میں دیکھیں اس سے ہمیں سب کچھ یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوتی ہے. یعنی بیسیکلی دنیا جو ہے نا امتحان کی جگہ ہے, اور یہاں پہ جتنے ہمارے امتحانات ہیں نا, اس میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہم عقیدے پہ اپنے آپ کو جماتے ہیں نا, ہم فرسٹریٹ نہیں ہوتے. دکھ ہو سکتا ہے, آپ کو رونا بھی آ سکتا ہے, آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں, کبھی آپ کی نیند بھی اڑ سکتی ہے, کبھی ایسا بھی ہے کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا, آپ بہت پریشان بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی زندگی بڑی مشکل بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک وہ ایلیمنٹ آف پیس آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. آپ کو یہ نہیں کبھی بھی لگتا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ, یا اللہ میری بات نہیں سن رہا, یا اللہ میری دعا نہیں سن رہا. آپ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, اس میں میں اپنا رول اس کو پلے کروں. آپ کو پتہ ہے نا اس وقت بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے سرکلز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس اور ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن. کنسرن کیا ہے؟ کنسرن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہوں گی, آپ کے گھر میں ہو رہی ہوں گی, آپ کے ارد گرد ماحول میں ہو رہی ہوں گی, جو آپ کو بہت پریشان کریں گی, اور وہ واقعی ایسی ہیں جو توجہ مانگتی ہیں. ہماری پریشانی کی وجہ جائز ہوتی ہے, یہ نہیں کہ اب ایویں ہی ہم پریشان ہو رہے ہیں. لیکن ان بہت سی سچویشن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. مثلا جی گرمی زیادہ ہے, اچھا جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ گرمی زیادہ ہے تو کیونکہ ہم درخت کاٹتے چلے جا رہے ہیں, ہم پلانٹیشن نہیں کرتے, اس لیے ویدر چینجز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا اب میں کہتی ہوں میں کیا کروں, میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں, کتنے درخت لگاؤں گی, کیا کروں گی. پھر اسی طرح سے آپ کوئی اور دیکھتے ہیں, مثلا جی مہنگائی ہوگی, مہنگائی میں آپ کیا کریں گے. اب آپ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی میرا جو ہے نا, میرے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ نے اپنی اس انسیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے. جتنے معاملات آپ دیکھ لیں جو آپ کو بے تحاشا اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں, دوسرے افراد ہیں, فلاں میرا رشتہ دار, میرے بہن بھائی, میرے والدین, میرا شوہر, میرے بچے, ایک حد تک ہم انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد وہ تمام فیصلے اپنے خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کنسرن ہے, کنسرن جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں, چاہے وہ گلوبل لیول پہ ہے, نیشنل, انٹرنیشنل, میرا گھر, میری ذات کے مسئلے ہیں. لیکن ہمیں رہنا کس میں ہوتا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی سینیریو اور سچویشن میں مجھے یہ دیکھنا ہے میرے کرنے کا کام کیا ہے. تقدیر بھی ایسے ہی ہے, میرا کرنے کا کام کیا ہے. میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو یہ نہ کھپاؤں کہ یہ کیوں ہوا, یہ ایسے ہوا, یہ وہ ہوا. لوگ پتہ نہیں اتنے ٹاک شوز, اتنی ڈاکیومنٹریز دیکھ دیکھ کے اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں. میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا ہے. مثلا جی اگر مہنگائی ہے تو میں رزق کی دعائیں بڑھا دوں. رزق کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں, میں ان پہ توجہ دینی شروع کر دوں. میں صدقہ کتنا دے رہی ہوں, میں حلال کی طرف کتنا جا رہی ہوں, حلال کمائی کتنی ہے. پھر صلہ رحمی کروں, اس سے رزق بڑھتا ہے. استغفار کی کثرت سے رزق بڑھتا ہے. میں وہ سارے کام کروں اور جو دعائیں ملتی ہیں میں رزق کو بڑھانے کی, میں وہ پڑھنی شروع کر دوں, بجائے اس کے کہ میں انسیکیور ہونا شروع ہو جاؤں. میں اپنی سیکیورٹی وہاں سے لے کر آؤں. پھر یہ بھی یاد رکھوں جتنا رزق ہوتا ہے نا, اللہ نے لکھا اتنا ہی ملتا ہے. میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے لگا کہ پیسے بہت ہیں, سوچ رہی ہوں کیا کروں, کوئی عیاشی کا ٹرپ بناؤں, کوئی کام کروں, ساتھ ہی کو خرچہ آ جاتا ہے, چاہے بیماری کا خرچہ آ جائے, چاہے کوئی ایسا جائز خرچہ آ جائے, اور میں کہتی ہوں سبحان اللہ میرے رب تیری شان ہے, آپ نے پہلے پاکٹ منی بڑھائی, پھر وہ مسئلہ سامنے آیا اور اس پہ پھر میں نے خرچ کر دیا. ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا کسی کے آگے جا کے. تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ
جو بھی معاملات ہیں، مثلاً جی اب ہم انٹرنیشنل معاملات دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. اب میں اگر کنسرن میں رہوں گی، لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لوگ جو ہیں ہر وقت جہاں جس کو ملتے ہیں ان کو پریشانی سے بات کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے ذاتی مسئلے کوئی نہیں حل کر رہے. تو ہم یہ سوچیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، میں اتنی دور بیٹھ کے کیا کر سکتی ہوں. نمبر 1، صحیح فورمز پہ صحیح طریقے سے جو مسنون طریقے ہیں لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتی رہوں. نمبر 2، کیا کام کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، ایمانیات، لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے. نمبر 3، پھر میں کیا کروں، سنتوں پہ زیادہ عمل کرنا شروع کروں. جی، اور دعائیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں، اتنی دعائیں، یعنی ہم جا کر کئی دفعہ پروٹیسٹ ریلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ نمازیں بھی مس کر رہے ہیں. اور تہجد پڑھیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم تہجد پڑھیں، ہم ان کے لیے رو رو کے اپنے رب سے دعا مانگیں. کتنا دل کٹتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کی کیفیت دیکھ کے. اور بھی دیکھ لیں، اچھا گرمی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، اس میں بھی اپنے رب سے دعا مانگنی ہے. تو وہ جو ہے نا سرکل آف انفلوئنس میں آپ نے آنا ہوتا ہے. اگر تعلقات کسی سے خراب ہیں تو تعلقات کیسے ٹھیک کیے جاتے ہیں، میں نے وہ طریقے سیکھنے. قرآن اور سنت اور پھر جو ماہر نفسیات ہیں وہ ہمیں ان تمام معاملات میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. یہ کچھ بیسک پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک ہم دائرہ کار سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا ہوا ہے، اور جو جیسے اللہ نے ڈیفائن کیا ہے اس طرح سے وہ سب چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں. ہمارا رول کیا ہے، ہمارے اپنے ریئیکشنز اینڈ رسپانسز وہاں پہ کیا ہیں، ہم سرکل آف انفلوئنس میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمیں چوائس دی ہے نا، اسی پہ ہمارا حساب ہے. میرے پاس اگر کبھی کوئی آ جائے، اسپیشلی جیسے ینگسٹرز آ جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جی مثلا میرا فادر بہت ابیوسو ہے، یا میرا کوئی فلاں رشتہ دار ایسا ہے وہ اس طرح تنگ کرتا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹا یہ تمہارے حساب میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے اچھا وہ تو ابیوسو تھا، لیکن ابیوز سے ڈیل کرنے کے لیے تم نے کیا کچھ کیا، تم نے اس کو کیسے مینج کیا. تمہارا حساب صرف اتنا ہے، جو تمہارے بس میں تھا اور وہ انفلوئنس میں آتا تھا وہ کام کیا کہ نہیں کیا. اگر وہ کام کیا تو آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے. تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، اکثر اوقات آپ دیکھیں گے انفلوئنس کی طرف نہیں جانے دیتا، ہمیں وہ کنسرن پہ رکھتا ہے. ہم اکثر پیرنٹس کیا مطلب بچہ ہے، بچے کے لیے بس پریشان ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ کرنے کا کام کیا. وہ بھی ٹینشن ہے نا کہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پازیٹیو سمجھ کے ہاں یہ تکلیف نہیں، لیکن ایک جو آپ بات کہہ رہی ہیں بس اسی کو رونا کہ تو تقدیر میں لکھا تھا ہم کیا کریں. ہاں، ہیلپلیسنس، اب میں کیا کروں، بس اب میری قسمت خراب ہے، پھر میرے اس میں لکھ دیا گیا. اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ مطلب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ چیزوں کو بہانے بنا کے، مطلب میں اگر اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہ رہی لیکن کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی جواب دینا ہے، اپنے سسرال کو بھی، تو میں نے وہ سارے انوائرمنٹ کو بہانے بنا کے بولتے رہنا. ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ. جیسے میرے پاس جب خواتین آتی ہیں نا تو جو بات پوچھو تو وہ آگے سے جواب ہوتا ہے کہ سسرال والے نہیں کرنے دیتے تو اس لیے میں نہیں کرتی. تو میں ان کو پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ سارے کام وہ کرتی ہیں جو سسرال والے چاہتے ہیں. آپ مجھے ذرا وہ لسٹ دیں جس میں سسرال والے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ راستہ نکال لیتی ہیں. تو آپ مان جائیں نا کہ یہ کام آپ کرنا نہیں چاہ رہی، اس لیے پھر آپ وہ کسی اور کے اوپر ڈمپ کر رہی ہیں. ایون ہسبینڈ، کیا ہم ساری باتیں اپنے ہسبینڈ کی مانتے ہیں؟ سخت سے سخت ہسبینڈ بھی ہو، ہم ضرور 3-4 کام اپنی مرضی کے کر ہی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو یہ والا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کے اوپر ڈال کے بات پہ میری قسمت خراب، بیڈ لک، یا فلاں ایسا میں کیا کروں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، سب کچھ ہے، اپنے آپ کو فرسٹریشن سے بھی بچانا ہے اور اپنے لیے کوئی پریکٹیکل راستے بھی رکھنے، اور پھر توکل بھروسہ بھی اللہ پہ کرنا ہے کہ ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے توفیق دی تو یہ کام سارا ہوا ہے. دوسرا درجہ اور اس کے مشتملات. اور جہاں تک دوسرے درجے کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے اللہ کی نافذ ہونے والی مشیت اور اس کی قدرت جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور وہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور یہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو حرکت اور سکون ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے
تابع ہے، اور اس کی بادشاہی میں وہ نہیں ہو سکتا جو وہ نہ چاہے، اور بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود اور معدوم ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی مخلوق نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ ہی اس کا خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ تو یعنی ایبسولوٹ پاور اینڈ اتھارٹی بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ساس ان کمانڈ ہوتی ہیں، تو جو ساس چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ہم ان کمانڈ ہوتے ہیں، ہم کتنی جلدی وہ برا بنا جاتے ہیں کہ میری اتھارٹی کو کسی نے چیلنج کیا، بیکاز آئی ایم دا پرسن ہو از ٹیکنگ آل دا ڈیسیژنس۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پھر ایبسولوٹ اتھارٹی کس کی ہے؟ پوری کائنات کی۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اچھا، یہ جب بات پتہ چلتی ہے تو اس سے پھر کیا انسان کے دل میں آتا ہے، کیا کرنے والا کام ہے؟ جو بھی کچھ کرنے کا سوچے پہلے سے دعا مانگ کے اللہ میری ہیلپ کر۔ ہمارا بھروسہ اسباب سے زیادہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ اور دعا پہ۔ اس طریقے سے نہیں ہو پاتا تو پھر ہمیں ایبسولوٹ پاور اللہ کی ہے، اسی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ بالکل، ایکسیپٹنس بھی کہ اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ اب کئی دفعہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دماغ میں ایک کیریئر پاتھ تھا اور میں نے اس کے لیے بہت اسٹرائیو کیا، میرا جی پی اے بھی بہت ہائی تھا، لیکن فلاں یونیورسٹی میں جانا چاہ رہی تھی، وہاں میرا داخلہ نہیں ہوا، یا فلاں کریئر چوائس میں کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے ساری میکسیمم ایفرٹ اس میں پٹ ان کر دی، نہیں ہوا، اللہ از اے بیٹر پلان فار یو۔ میں اپنے بارے میں کہتی ہوں، میں نے میکسیمم کوشش کی کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں، پھر میں نے میکسیمم کوشش کی کہ میں میڈیسن کو پریکٹس نہ کروں، لیکن وہ میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، ایسے راستے اور ایسے اسباب بن گئے کہ میں پریکٹس کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد جو خواتین، کیونکہ ہم ظاہرہ خواتین سے ہی بات شات کر رہے ہوتے ہیں، جو پریشان اور بہت زیادہ بکھلائی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نوٹ کریں گے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ تقدیر پہ ایمان جو ہے نا یہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے بیلنس سیکھنا ہے کہ اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اسباب ہم نے میکسیمائز کرنے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا۔ اگر ہم نے میکسیمم ایفرٹ پٹ ان کی ہے اور میکسیمم ایفرٹ پٹ ان کرنے کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا تو دیٹ مینز اللہ ڈزنٹ وانٹ اٹ، اس میں بہتری ہوگی کہ وہ نہیں ہوا۔ اللہ پہ بھروسہ ہمارا بہت زیادہ ہونا چاہیے، اللہ پہ ریلائنس بہت زیادہ ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اسباب کی ویلیو کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہ اسباب بھی تو رکھے ہوئے ہیں نا کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں دیکھتی ہوں کہ کوئی پریشانی ہے، وہ صرف دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی کریڈٹ سارا دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے اسباب ان کو کرنے پڑتے ہیں اختیار، ان کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہوتا۔ تو یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحیح بات ڈالے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور فرسٹریشن سے انسان بہت بچتا ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا۔ آپ فضول باتوں میں، فضول پریشانیوں میں نہیں اپنا وقت برباد کرتے۔ سو آگے دیکھتے ہیں، تقدیر اور شریعت میں کوئی تعارض نہیں، اور اللہ کا معصیات کو مقدر کرنے اور انہیں ناپسند کرنے میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی کنفلکٹنگ بات نہیں ہے جب ہم تقدیر کو دیکھیں اور اللہ نے جو شریعت ہمیں دی ہوئی ہے، یا یہ کہ اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے ہم کہیں کہ اچھا پھر یہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ اس طرح کے سوال بہت اٹھاتے ہیں نا ینگسٹرز، پھر میری قسمت میں یہ تھا، پھر میرا کیا قصور ہے۔ اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں جو ہم عام کہتے ہیں نا پریڈکٹ کرنا، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، مثلاً ایک ٹیچر ہے وہ پڑھا رہی ہے، اس کو ساری کلاس میں سے پتہ ہوتا ہے ٹاپ کون کرے گا، کس کے چانسز زیادہ ہیں، وہ سرٹن بیہیویئرز بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے نا گڑبڑیں کر سکتا ہے زیادہ، کبھی کبھی وہ غلط بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ بائی لارج اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کون سا ملازم ٹکا رہے گا، کون سا چلا جائے گا۔ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اندازے ہوتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ یہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور کبھی کبھی ہمارے اندازے ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اندازہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ جو ہے وہ پرفیکشن پہ ہے کہ وہ تو ویسے ہی ہو کے رہنا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے بندوں کو اپنی اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کرنے سے روکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھی مجھے پتہ ہے تم میں سے کس نے کیا کرنا ہے، تو کوئی نہیں، جیسے تم ہو ویسے ہی بیٹھے رہو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پورا سلسلہ دیا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟
اسباب